اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے، وہ بس واحد وہی ہے، اور زبردست غالب بھی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا زبردست غالب ہے، وہ غالب ہے، سب پہ غالب ہے، وہ ہر قوت والا ہے، وہ ہر قوت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تمہارے اوپر اگر اتنی رحمت عطا فرماتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے، تو وہاں پر وہ تم کو ڈھیر بھی کر سکتا ہے، پوری قوم کو نشت نابود بھی کر سکتا ہے، زبردست غالب ہے۔ اوکے، آگے اللہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو نکارا ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کے نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، بے شک۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ جو کہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اللہ کا اتنا کہنا کافی تھا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، تم نے مرنا ہے، مر کے میرے پاس آنا ہے، اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، میری باتوں کو نہیں مانو گے، تو تم کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جو مانے گا اس کو ہم جنت میں ڈال دیں گے۔ کہہ سکتا تھا، اتنا کافی تھا، جس نے کیا وہ مان لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو جہنم کی آگ اسے جلائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کے اپنے انبیاؤں کو انسانوں کے درمیان، ہمارے درمیان بھیجا کہ جا کے تم انہیں بتاؤ، سمجھاؤ، وہ غلط کر رہے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے، وہ انہیں جہنم میں لے جائے گا، تم انہیں سمجھاؤ، وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، دیکھو ان کو یہ بتاؤ یہ ہے، اور وہ نہ مانے تو ان سے یہ کہنا، اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ان سے یہ کہنا، پھر بھی نہ مانے تو ان سے یہ کہنا، پھر بھی نہ مانے تو ان سے کہنا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے رحمان ہونے کی دلیل، یہی ہے رحمان ہونے کی دلیل کہ ہم نے یہ بات کو سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی چیزوں کو صاف صاف کلیئر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم گمراہی کی طرف نہ جاؤ، دیکھو تم اندھیرے میں نہ بھٹکو، دیکھو تم اندھے نہ ہو۔ اب یہاں بھی اگر اللہ نے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب پہاڑوں پر اور اونچائیوں پر بارش برساتا ہے تو اب بارش جو ہے کہ نیچے میں گرتا ہے، پانی گرتا ہے، اور پانی جو ہے کہ پہاڑوں کے درمیان سے اپنا جگہ بناتے ہوئے کہیں پہ زیادہ، کہیں پہ کم، کہیں پہ چھوٹا، کہیں پہ جھیل، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، اس طریقے سے ہوتے ہوئے وہ اپنا راستہ بنا دیتے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، ہے نا۔ اللہ نے جب پانی برسایا تو پہاڑوں کے درمیان سے، پہاڑوں کے بیچ سے، پہاڑوں کی جگہ جگہ جہاں پہ جیسا جیسا ملا ویسا ویسا وہاں سے بڑے بڑے پانی کے ڈھیر نکلے، کہیں سیلاب نکلا، کہیں جھیل نکلا، کہیں سمندر بنا، کہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا۔ اب جب پانی کا تیز دھار نکلا تو اس میں جھاگ بن جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتائیں، یہ کلام کہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں؟ مکہ میں، مکہ سعودی عرب، زیادہ حصہ ریگستان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی سمندر کے کنارے جا کر کے تمام چیزیں تو دیکھے نہیں ہوں گے، کوئی جھیل یا کوئی پہاڑ سے کس طریقے سے جھاگ آ رہی ہے، پانی آ رہا ہے تو دیکھے نہیں ہوں گے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ بتا رہا ہے، اور یہ بھی حق اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، جو اللہ نے کلام میں کہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اب دیکھ رہے ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھیں، اللہ ان کو بتا رہا ہے، اور آج ہم اس حق چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جب پانی واقعی میں اوپر سے گرتا ہے، ندی نالے بن کر کے تیز رفتار سے، تو کیسا اوپر جھاگ بن جاتا ہے، کیسا اوپر جھاگ بن جاتا ہے، پین بن جاتا ہے، پین نکلتا ہے۔
پھر اسی طریقے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنی زیورت بناتے ہو، ہے نا، اور اس کو جب تم پگھلاتے ہو اس میں بھی بلبلا جھاگ نکلتا ہے۔ اب اللہ نے دیکھیے، اللہ نے ایک طرف پانی کا اگزامپل دیا، پانی، اور ایک طرف زیور کا اگزامپل دیا سمجھنے والوں کے لیے، یعنی کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، نرم سے لے کر مضبوط تک، سخت تک، دونوں جگہ پہ دونوں چیزوں کا اگزامپل دے کے دے رہا ہے، اور درمیان میں تو بہت سارے اگزامپل۔ تو وہ جو جھاگ ہیں، وہ جھاگ یا وہ فین جو ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، مطلب ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کی ایسے کی بندگی کرنا جو اس جھاگ کی جیسا ہے تو اس کا کوئی معنی ہوگا؟ اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اور جو بے علم ہیں، جو بے عقل ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ بھی اسی کے مانند ہیں۔ اللہ تو اپنی دلیل دے رہا ہے کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پانی کا جتنا تھا ڈھیر اپنے اپنے مطلب ایریا کے حساب سے بہہ نکلا، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اب ریلے جب نکلے تو جھاگ اوپر آ گیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جھاگ وسیع جھاگ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ حق اور باطل کا مثال دیتا ہے کہ دیکھو، حق تو وہ ہے جو رہ گیا، حق تو وہ ہے جو رہ گیا، جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل رہ گیا، اور جو ڈپلیکیٹ تھا، جو اس کے وجہ سے بنا تھا، جھاگ پین اڑ گیا، ختم ہو گیا۔ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، جھاگ پین تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں ہیں وہ زمین میں ٹھہری رہتی، نفع دینے والی چیزیں پانی نیچے رہ جاتی، پانی ٹھہری رہ جاتی، جھاگ اڑ جاتا، اڑ کے ختم ہو گیا، نفع دینے والی پانی رہ گیا۔ سارے سامان کے سامان، زیورات، سونا چاندی، اس کو پگھلانے میں جو جھاگ بنے اڑ گیا، ختم ہو گیا، کوئی معنی ہی نہیں رکھا، لیکن زیور رہ گئے۔ یہ تو نفع پہنچانے والے، اور جھاگ نفع پہنچانے والا نہیں تھا، جھاگ نفع پہنچانے والا نہیں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم دیکھو، تم سمجھو کون حق ہے۔ اب تم اگر جھاگ کا جو ہے کہ تم پرستش کرو گے تو کیا تمہیں نفع ملے گا؟ یہ تو دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو حق ہے تم حق کو سمجھو۔ لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں ہیں وہ زمین میں ٹھہری رہتی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یہ تمام مثالیں جو ہیں نا، اس وقت کفار قریش پر جو رکھی تھیں، جو بیان کی تھیں، ہے نا، اس طریقے سے ان سے جو جڑی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جس پر وہ یقین لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں، یقیناً یہ بیان ان کی خود کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی، ضرور یہ وحی کے ذریعے اللہ کا ہی کلام ہے، اور اللہ ہی ساری چیزیں بتا رہا ہے، اور تاکہ اس چیز پر وہ یقین لاویں، سمجھیں۔ آگے، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کے بجائے اوروں کی، ان کے لیے بھلائی ہے۔ ایک منٹ، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی، مطلب کہ ان کے حکم کی فرما برداری کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہوں، اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہے جن لوگوں کے لیے برا حساب ہے، یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنے رب کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے رب یعنی میری اللہ کے حکم بجا لائے، حکم کی فرما برداری کی، ان کے لیے تو بھلائی ہے۔ اور جو لوگوں نے اس کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، اب کیا ہے، اب اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو، جنہوں نے فرما برداری نہیں کی، ان کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہو سب کچھ ہو، اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، اور بھی ویسا ہی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میری
حکم کی فرما برداری کی ان کے لیے تو بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے میرے حکم کی فرما برداری نہیں کی، وہ اگر دنیا میں جتنا بھی ان کے پاس جتنا پوری دنیا کا ہی سارا مال اور ویسے ہی اور مال تو بھی وہ ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تو بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی کم میں کتنی بڑی بات کو کہی جا رہی ہے، سمجھنا یہ ہے اللہ نے کہا کہ جس نے میرے حکم کی فرما برداری کی اس کے لیے بھلائی ہے، بس ساری چیزیں آگے سے۔ اب وہیں دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے حکم کی فرما برداری نہیں کی، اگر اس کے پاس دنیا کی تمام دولتیں ہیں اور اتنی اور دولت دے دو تب بھی اس کا کچھ نفع نہیں ہو سکتا۔ سونے کی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے سفر کرنے والا آج مر گیا، کہاں جائے گا وہ؟ یا تو اسی مٹی میں دفن ہوگا، یا پھر اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا، یا پھر چیل کوا کھا جائیں گے، یا پھر غرق ہو جائے گا۔ وہ سونے کی جہاز کہاں گئی؟ اب جب ختم ہو گیا، اب اس کی جب اللہ کہتا ہے کہ پھر جب ہمارے سامنے کھڑا ہوئے گا تو کیا وہ سونا چاندی اس کے کسی نفع میں کسی فائدے میں آئے گا؟ اللہ نے یہیں پر یہی بات کی، جس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اس کی تو بھلائی ہے، چھوٹے میں بتا دیا، بس سمجھ لو۔ اور جس نے نافرمانی کی اس کے پاس اگر کہ دنیا کا پوری دنیا ہی اس کو معلوم مل جاتی ہے، سکندر اتنا بڑا مہان بادشاہ وغیرہ ختم ہو گیا، ختم ہو گئی، خالی کاغذوں کے کہانیوں کے میں اس کا نام پڑھا جاتا ہے۔ وہ اس وقت کس انجام میں ہوگا، کیا معاملات اس کے ساتھ گزر رہا ہوگا، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ جان رہا۔ اور اللہ نے یہی کہہ دیا کہ ساری دولت طاقت سب ختم ہے نا، بات ہے نا۔ آگے یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، یعنی کہ اب وہ تمام دولت تمام جو بھی تھی وہ اگر مطلب کچھ بھی کر دے اس کا دے دے بدلے میں کہ ہماری برائی ہمارا گناہ جو ہم سے ہوا ہے اس کے بدلے میں یہ سونا چاندی لے لو، وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، انہی کا معاملہ بہت برا ہوگا، اور جن کا ٹھکانہ جہنم میں، اللہ نے ایک دم کہہ دیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بڑی جگہ، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کہہ دیا کہ ہاں یہ بہت بری جگہ ہے۔ ایک تو کہہ دیا کہ ان کا بہت برا حساب ہوگا، بہت مشکل ہوگا، پھر کہہ دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، پھر کہہ دیا کہ وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب تک کے پورے آیت میں اللہ نے اپنے حق ہونے کی دلیل دی، پھر اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم کس کی عبادت کرو، کس کی بندگی کرو، پھر بتا دیا کہ دیکھو تم اگر حق پہ نہیں رہو گے تو تمہارا حساب بھی بہت برا ہوگا اور ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا، چاہے کتنے بھی تم مال و دولت والے ہو، چاہے کتنے بھی تم مال و دولت سے کسی کو خریدنا چاہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوستوں، آج ذرا روزے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گفتگو میں اتنی دلچسپی نہیں رہی ہوگی، اللہ معاف کرے۔ آپ تمام حضرات سے بھی معافی مانگتا ہوں، کہنے بولنے پڑھنے میں غلطی ہوگی تو معاف کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پارٹ میں پھر باتیں ہوں گی۔ یہ ابھی ہم لوگوں نے آیت 14 سے تقریباً 18 آیت پر گفتگو کی، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔